الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر وبک نستعین رب زدنی علما یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ کے لاکھ لاکھ شکر کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر ہمیں اس بابرکت محفل میں شامل ہونے، اس بابرکت محفل کا حصہ بننے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام تر گناہوں کے باوجود ہمیں ان مجالس کا حصہ بننے کی توفیق عطا فرماتے ہیں، ہمیں یہ موقع دیتے ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں اکٹھے ہو سکیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت فرماتے ہیں جو کہ اللہ کی محبت کی خاطر ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ ہمارا یہاں آنا چاہے ورچوئل ہو چاہے ان پرسن ہو، اس کے پیچھے بھی ہماری نیت یہی ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کی محبت کی خاطر ان لوگوں کے ساتھ اکٹھے ہو رہے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ جمع ہو رہے ہیں تاکہ ہم مل کر اللہ کے احکامات کا ذکر سن سکیں، اللہ کو یاد کر سکیں اور اللہ کے سامنے اپنی ضروریات کو پیش کر سکیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا یوں جمع ہونا قبول فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان محفلوں کو ہر قسم کے شر سے، ہر قسم کی بد نظر سے، ہر قسم کے فتنے سے محفوظ رکھے۔ اس فتنے کے دور میں اس طرح کی محفلوں کا ہونا کم سے کم تر ہوتا چلا جا رہا ہے اور آگے آنے والے وقتوں میں مزید اس میں کمی ہوتی چلی جائے گی۔ ان محفلوں کا ہونا ہمارے لیے ایک باعث رحمت ہے، باعث نعمت ہے اور ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ ہم پچھلے کئی عرصے سے سنت حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مختلف سنتیں ہیں ان کا ذکر کر رہے ہیں، اور ان کا ذکر مجھ سے کسی نے پچھلے ہفتے میسج کر کے پوچھا کہ جی آپ تزکیہ نفس کے اوپر تو بات ہی نہیں کرتے، یہ سمجھاتے ہی نہیں ہیں کہ نفس کیا ہے، نفس کی اقسام کیا ہیں، نفس کے بارے میں اس کی اصلاح کے لیے کیا چیز ضروری ہے، تو یہ کب کریں گے؟ بہت ان کا ویلڈ سوال تھا، کیونکہ کافی عرصے سے تو ہم نے یہ کام نہیں کیا، کم از کم اس کے اوپر باقاعدہ بات نہیں کی۔ کافی عرصے سے مراد شاید 1.5-2 مہینے ہی ہو گیا ہوگا، اس کے علاوہ تو ہم بات کرتے ہی رہے۔ لیکن نفس کی اصلاح میں ایک بہت اہم چیز سنت کے اوپر عمل بھی ہے۔ نفس اپنی ذات میں ہر قید کو اوائڈ کرنا چاہتی ہے۔ نفس کو یہ چیز پسند نہیں ہے کہ اس کے اوپر کسی قسم کی قید لگائی جائے، اور سنت مبارکہ پہ عمل کرنا نفس کو باندھنے کے برابر ہے، چونکہ اب آپ نفس کو کھلی چھٹی نہیں دے رہے کہ تم کام اس طرح کر لو جس طرح تمہیں پسند ہے، تم دین کی اتباع اس طرح کر لو جس طرح تمہیں اچھا لگ رہا ہے، یا تم دین میں وہ کام کر لو جو کہ تم سمجھ رہے ہو کہ تمہارے لیے اچھے ہیں، بلکہ اس کو اسی طرح کرنا، اسی مقدار میں کرنا، اسی حد تک کرنا، اسی طریقے سے کرنا جس طرح کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پہ عمل کیا۔ یہ اپنے آپ کو کسی کے حوالے کرنے، کسی کی اتباع کرنے کے برابر ہے، اور نفس اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ اس کو کسی کے تابع کیا جائے۔ تزکیہ نفس اپنی ذات میں تھیری نہیں ہے، تزکیہ نفس جو ہے وہ ایک پریکٹیکل سٹیپس کا نام ہے۔ آپ کو تھیوریٹیکلی تو یہ بات سمجھائی جا سکتی ہے کہ نفس ہے کیا، نفس کی اقسام کتنی ہیں، اور یہ بات ہم کئی دفعہ کر چکے ہیں۔ ہماری رمضان سیریز ساری کی ساری ہوتی ہی نفس کے اوپر اور نفس کے مجاہدوں کے اوپر اور نفس کو صحیح کرنے کے اوپر ہوتی ہے، لیکن نفس کو جو کانسٹنٹلی جو چیز ہر روز، ہر دن، ہر وقت میں چیک میں رکھ سکتی ہے وہ سنت مبارکہ ہے۔ لہٰذا ہر وہ عمل جو سنت کے مطابق کیا جائے
اس نیت سے کیا جائے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر رہا ہوں، یا اس طریقے سے کیا جائے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، وہ انیشلی نفس پہ بھاری گزرتا ہے۔ لیکن نفس بدبخت ہے، نفس مکار ہے، کچھ عرصے بعد نفس ایک نیا طریقہ اپنا لیتی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اپنے اندر یہ آپ کو بڑا پن محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے کہ دیکھو ماشاءاللہ میں تو ہر چیز سنت کے مطابق کرتا ہوں، میں کتنا اچھا ہو گیا ہوں کہ میں تو کوئی چیز سنت کے بغیر کرتا ہی نہیں ہوں، مجھے تو ہر چیز آٹومیٹکلی سنت کے مطابق کرنے کا خیال آتا ہے، انکانشیسلی میرے اندر سنت بیٹھ گئی ہے۔ تو جب آپ کو اس طرح کی اپنے بارے میں خوش خبریاں ملنا شروع ہو جائیں، آپ کے اندر آپ کو بتانا شروع کر دے کہ اب آپ بہت نیک ہو گئے ہیں اور بہت اعلیٰ مقامات پہ پہنچ گئے، تو یہ بھی ایک خطرے کا سائن ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس وقت آپ نفس کو ختم کرنے کے لیے سنت کرنا چھوڑ دیں لیکن اس وقت مطلب یہ ہے کہ اس وقت اپنے آپ کو خود ہی ریمائنڈ کرایا جائے کہ اس میں میرا کمال نہیں ہے، یہ اللہ کی دین ہے۔ نیکی کو اللہ کی طرف لوٹانا، کسی بھی انعام کو اللہ کی طرف لوٹانا، یہ اصل ہے۔ نفس کو ایک اور چیز جو پسند نہیں ہے وہ ہے کریڈٹ لینا، کہ نفس کو جو چیز پسند ہے وہ ہے کریڈٹ لینا، کہ اگر کوئی کام ہوا تو وہ کریڈٹ لینا چاہتا ہے کہ میں نے کیا۔ اگر آپ نے کسی کی کوئی مدد کی تو آپ کا نفس یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ آپ کو وہ بندہ اکنالج کرے کہ یار تمہاری وجہ سے جو ہے نا بہت آسانی ہو گئی، تم نے یہ کر لیا تو تمہاری وجہ سے، یا آپ کے اس بات سے، آپ کے اس مشورے سے مجھے بہت فائدہ ہو گیا، یہ نفس ایکسپیکٹ کرتا ہے۔ اور جب آپ کو اکنالج نہ کیا جائے اور وہ بندہ یہ کہہ دے کہ جی بس بہت کام آسانی سے ہو گیا اور اس نے بھی کام کر دیا، اس نے بھی کر دیا، اور وہ جو لسٹ آف اکنالجمنٹس ہے اس میں آپ کا ذکر نہیں کیا، تو پھر آپ ہرٹ فیل کرتے ہیں کہ دیکھو یار میں نے تو اتنا کچھ کیا تھا، اس نے اتنا نہیں ہو سکا کہ میرا نام ہی لے لے۔ اس کی وجہ ہمارے اردو زبان میں ایک محاورہ ہے، نیکی کر دریا میں ڈال، ہے نا؟ سنا ہے کسی نے؟ سنا ہے عمر؟ سنا ہے صاحب؟ نہیں، نیکی کر آپ نے سنا؟ بالکل سنا۔ ہاں، میں بچوں سے پوچھ رہا ہوں، ہم نے تو سنا ہے، بچوں نے مشکل ہے سنا۔ نیکی کر دریا میں ڈال، وہ اس موقع پہ کہتے ہیں کہ آپ نے کسی کے لیے کوئی کام کیا اچھا، اور اس نے آپ کو جو ہے وہ الٹا جو ہے ڈس فیور کر دیا، یا آپ کی نیکی کو جو ہے وہ اکنالج نہیں کیا، تو آپ یہ کہتے ہیں کہ یار میں نے تو نیکی کی اور نیکی ضائع ہی ہو گئی، بالکل جو ہے نا وہ فائدہ میں نہیں آیا، مطلب اس کا مجھے تو کوئی بینیفٹ ملا ہی نہیں، یہ تو بالکل جو میری نیکی تھی وہ ایسا ہوا کہ بالکل ضائع ہی ہو گئی۔ لیکن یہ جو نیکی کر دریا میں ڈال ہے، اس کے لٹرل سینس میں لینا چاہیے، وہ یہ کہ ہم نے نیکی کی اس کے بعد اس کو بھول جائیں۔ کیوں؟ کیونکہ اگر تو ہم نے نیکی اس لیے کی کہ وہ بندہ میری تعریف کرے، یا بندہ مجھ سے خوش ہو، یا بندہ مجھے اکنالج کرے، یا بندہ مجھے ہائی لائٹ کرے، یا بندہ میری تعریف کرے، اور پھر وہ نہ کرے، تو پھر تو آپ کا ہرٹ ہونا صحیح بنتا ہے، اور اگر اس نے آپ کی تعریف کر دی اور آپ کو اس کا خوش ہونا بھی صحیح بنتا ہے، کیونکہ وہ آپ نے کی اس بندے کے لیے تھی۔ لیکن اگر آپ نے یہ نیکی کی تھی اللہ کے لیے، اور یہ نیکی کی تھی کہ اللہ اس کا اجر آپ کو دے، اس لیے کی تھی کہ اس وقت آپ کو یہ خیال آیا تھا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ رکھوں، اللہ نے یہ کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جب کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے لیے اس کے کام میں نکلا ہوتا ہے، تو جب تک وہ اس کی مدد میں نکلا رہتا ہے، اس کے پیچھے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے کاموں کو سنبھالتے رہتے ہیں۔ اگر یہ آپ کے بیک آف دا مائنڈ چل رہا تھا اور آپ نے اس کو وقت دیا، اس کو مشورہ دیا، اس کے کام میں جا کے اس کے ہیلپ کی، جو بھی اس کے ساتھ خیر کی، تو پھر اس کے اجر کی امید بھی اللہ سے رکھنی چاہیے، اور یہ ڈر ہونا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بندہ مجھے زیادہ اکنالج کر دے، اس بندے کے ذریعے میری بہت تعریف ہو جائے، تو کہیں اس عمل کا اجر مجھے اس دنیا میں ہی نہ مل جائے اور آخرت میں میرے لیے کچھ بچے ہی نہ۔ تو یہ نفس جو ہے بہت مکار ہے، یہ طرح طرح سے پھنساتا ہے، طرح طرح سے انسان کو کنفیوز کرتا ہے۔ لہٰذا جب کوئی نیکی کا عمل ہو تو اس نیکی کو اللہ کی طرف لوٹانا چاہیے، جب کوئی خیر ہو اس خیر کو اللہ کی طرف لوٹانا چاہیے، جب کوئی اکمپلشمنٹ ہو
اس اکمپلشمنٹ کو اللہ کی طرف لٹانا چاہیے، اپنی طرف منسوب نہیں کرنا چاہیے، خود کریڈٹ نہیں لینا چاہیے۔ جب ہم خود کریڈٹ لینا شروع کر دیتے ہیں تو اس وقت ہم اپنے نفس کو پال رہے ہوتے ہیں۔ یہ نفس کی مکاریوں میں سے ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ آپ کریڈٹ لیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ نیک کام چھوڑ دیں تاکہ نفس کو موقع ہی نہ ملے کہ وہ اپنی ذات سے خوش ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس وقت وہ کریڈٹ اللہ کو لوٹا دے کہ اللہ مجھ سے سنت پہ عمل کرواتے ہیں، اللہ مجھے توفیق دیتے ہیں کہ میں سنت کی اتباع کر سکوں۔ اگر اللہ کا کرم نہ ہو تو میں کون ہوتا ہوں کہ سنت کی پیروی کر سکوں۔ سنت پہ عمل کرنا نفس کے لیے بھاری کام ہے، اور یہ ایک مسلسل، جو شخص اپنی نفس کو مٹانا چاہتا ہے، جو شخص اپنی نفس کو اپنے قابو میں کرنا چاہتا ہے، اس کو لازماً ہے اس کے لیے کہ وہ سنتوں کو سیکھے اور ہر ایک کام کو سنت کے مطابق کرے، چاہے اس کو وہ کرنا اچھا لگے یا نہ اچھا لگے، چاہے اس کو یہ کرنا بھاری لگے یا جو لگے، سنت پہ عمل کرنا لازم ہے، لازم۔ اسی سے جو ہے تزکیہ نفس عام حالات میں ہوتا ہے۔ دیکھیں تزکیہ نفس جو ہے وہ مجاہدے سے ہوتا ہے، اس کے لیے مجاہدہ ضروری ہے۔ مجاہدے میں مشائخ نے بہت سی چیزیں کروائیں، لوگوں کو ایسے ایسے کام کروائے جو ان کے اوپر بہت بھاری گزرتے تھے۔ جنید بغدادی رحمہ اللہ جب اس راہ پہ گامزن ہوئے تو ان کے شیخ نے پہلے ان کو کئی عرصہ ایک معمولی کام کرواتے رہے، ان کو اپنی محفل میں بیٹھنے کی اجازت ہی نہیں دیتے تھے۔ مجاہدہ کروایا، اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ میری میں مٹ رہی ہے، پھر اس کام کی طرف آنے کا موقع دیا۔ ایک مجاہدہ یہ ہے کہ آپ کو مشکل کاموں میں ڈالیں، نیند کم کریں، کھانا کم کریں، اپنے جو چیز آپ کو پسند ہے اس کے خلاف جائیں، ہر وہ کام جو آپ انجوائے کرتے ہیں اس کو ترک کر دیں۔ یہ مجاہدے اپنی جگہ ہیں۔ اور دوسرا مجاہدہ جو آسان ہے کرنے کا، آج کل کے زمانے میں ہم مجاہدے کرنے سے گھبراتے ہیں، ہمارے اندر وہ ہمت ہی نہیں رہی مجاہدے کرنے کی۔ تو اس کا جو آسان طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو بھی کام کریں اس کو سنت کے مطابق کریں۔ آپ خود نوٹ کر لیں کہ دن سے لے کے ایک چیک لسٹ بنا لیں، صبح سے لے کے شام تک وہ کون سے 15 چیزیں ہیں جو کہ میں ریپیٹڈلی کرتا ہوں۔ ہر ایک اٹھتا ہے، ہر ایک اٹھنے کے بعد جوتے پہنتا ہے، واش روم جاتا ہے، واش روم سے نکلتا ہے، کپڑے چینج کرتا ہے، گھر سے نکلتا ہے، کھانا کھاتا ہے، پانی پیتا ہے، کپڑے اتارتا پہنتا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں، سواری میں بیٹھتا ہے، گھر میں واپس داخل ہوتا ہے، بچوں سے بات کرتا ہے، گھر والوں سے بات کرتا ہے، لوگوں سے انٹریکٹ کرتا ہے، اسٹرینجرز کے ساتھ ملتا ہے۔ کوئی لمبی مشکل لسٹ نہیں ہے یہ بنانے کے لیے، وہ چیزیں جو کہ آپ ڈیلی بیسس کے اوپر کرتے ہیں، جو ڈیلی ایکشنز، ان کو لسٹ ڈاؤن کیجئے اور پھر نوٹ کیجئے کہ یہ عمل میں نے سنت کے مطابق کیا یا نہیں کیا۔ ایک ہفتے کے لیے اس چیک لسٹ کو مینٹین کریں اور خود آپ کو احساس ہو جائے گا کہ کتنی دفعہ، بی آنیسٹ ود یور سیلف، آپ کو احساس ہو جائے گا کہ میں نے کتنی دفعہ اپنی نفس کو چیک کیا کہ یہ تم سنت کے مطابق نہیں کر رہے اس کو۔ جب آپ کانشیسلی اس کو سنت کے مطابق کر رہے ہوں گے تو آپ کے اندر ایک چیخم چہارا کھڑا ہونا شروع ہو جائے گا، یار کیا تم نے اپنے آپ کو مشکل میں ڈال دیا ہے۔ چیخم چہارا تب زیادہ ہوگا کہ آپ اپنے اوپر فائن سسٹم بھی لگا دیں کہ جو چیز میں نے نہیں کی اس کے اوپر -5 مارکس، اور -15 مارکس کے اوپر جو ہے میں نے اتنے درم جو ہے وہ صدقہ کرنا۔ یہی مجاہدے کے طریقے اور یہی نفس کی اصلاح کا طریقہ ہے۔ تو سنت وہ عمل ہے جو بندہ اگر کانشیسلی کرے تو وہ نفس کے اوپر لازماً بھاری ہوتا ہے، اور وہ نفس کو مٹانے میں بہت زیادہ مفید عمل ہوتا ہے۔ اتنی لمبی تمہید میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ اگر شیطان دل میں یہ بات، کسی اور کے بھی دل میں بات آئی، اللہ تعالیٰ اس ساتھی کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ اس نے ایکسپریس کی اپنی یہ بات، لیکن اگر کسی اور کے دل میں بھی یہ بات آئے تو یہ بات ہمیں کلیئر ہونی چاہیے کہ جو ہم اتنی زیادہ سنت کے اوپر ہر چیز کو سنت کے مطابق کرنے کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اس کی بیک آف دا مائنڈ، اس کی اصل ریزن، اس کے جو انڈر لائنگ کاز ہے وہ یہی ہے کہ اگر ہم واقعی ان اعمال کو، ایک تو ہے نا کہ بھائی مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ سنت عمل کیا ہے،
تو یہ ایکسکیوز ختم ہو جائے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ سنت عمل کیا ہے۔ اب جب معلوم ہو گیا کہ سنت عمل یہ ہے تو ہم اس کو کریں ہر معاملے میں۔ یہ کوئی روزمرہ کی سنتیں ہیں، یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ ونس ان اے لائف ٹائم سنتیں نہیں ہیں۔ وہ ونس ان اے لائف ٹائم سنتے بھی ہم نے کر لی ہیں، نکاح کی سنت بھی کر لی، چلو اب آپ لوگ کہیں گے کہ ونس ان اے لائف ٹائم تو نہ کریں اس کو شیخ صاحب ریسٹرکٹ، لیکن فی الحال تو ونس ان اے لائف ٹائم ہی سوچ لیں اس کو، تو وہ بھی کر لیں، اور جو روزمرہ کی سنتیں ہیں وہ بھی ہم نے کر لیں۔ اس لیے ان سنتوں پہ عمل کرنے کی اس نیت سے کہ ان پہ میں عمل کروں گا، میرا نفس جب ان کو ایکسیپٹ کرنا شروع کرے گا تو وہ مٹنا شروع ہوگا، میری میں مٹنا شروع ہوگی، کیونکہ پھر میں اپنی مرضی سے کام نہیں کر رہا، میں اس طرح کر رہا ہوں جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اور یہ جو اس طرح کے خیالات آتے ہیں انہیں وساوس کہتے ہیں، کہ دل میں خیال آ جانا کہ بھئی میں تو وہاں جاتا ہوں یہ سیکھنے کے لیے اور وہاں تو کوئی بات ہی کوئی اور چل رہی ہے۔ یہ شک و شبہات کا آنا دل میں، ڈاؤٹس ریز ہونا۔ ایک اور ساتھی ہیں، انہوں نے میسج کیا کہ جی میں نے سنا ہے کہ جو کافر ہوتا ہے اگر وہ کلمہ پڑھ لے تو اس کافر کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو مجھے دل میں خیال آیا کہ میں کیوں کوئی نہ کفریہ کلمہ کہہ دوں اور اس کے فوراً بعد میں جو ہے واپس کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو جاؤں تو میرے تو سارے گناہ پچھلے مٹ جائیں گے۔ یہ بھی ایک وسوسہ ہے۔ تو وساوس ایسے آتے رہتے ہیں۔ ان وساوس کا آسان حل یہ ہے، وساوس جو ہے نا وہ اور بہت سے ایسے چیزیں ہیں، وساوس کا کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ ڈپینڈنٹ ہوتی ہیں کہ آپ ان کو تھوڑا سا انٹرٹین کریں تو وہ گرو کریں، یعنی کہ اگر آپ ان کو جتنی جگہ آپ دیتے جائیں گے اتنی جگہ وہ بناتے چلے جائیں گے۔ وساوس ان چیزوں میں سے، وساوس کا سب سے آسان حل یہ ہے کہ ان کو موقع ہی نہ دیا جائے، ان کے بارے میں سوچا ہی نہ جائے۔ وساوس چاہتے ہی یہ ہیں کہ بندہ اس کو تھوڑا سا ہاتھ تو پکڑائے، مجھے ذرا سوچنا تو شروع کرے اس بارے میں، اور جیسے ہی آپ نے سوچنا شروع کیا پھر وہ ایک لمبی کہانی شروع ہو جاتی ہے اور وہ کہیں سے کہیں چلے جاتے ہیں۔ تو وساوس کو ہاتھ نہیں پکڑانا چاہیے۔ وساوس جب بھی آئیں، جس قسم کے بھی آئیں، بس اس وقت ان سے فوراً نمٹنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ بندہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے یا لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لے۔ یہ دو ایسے مسنون طریقے ہیں جن سے وساوس دور ہو جاتے ہیں۔ جب بھی کوئی کفریہ خیالات آئیں یا گناہوں کا حملہ ہو یا کوئی وسوسہ آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینے سے یا لا حول ولا قوت الا باللہ کہہ دینے سے یہ چیز ٹل جاتی ہے، دور ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ایک اور دعا ہے مسنون دعا کہ رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون۔ یہ دعا پڑھ لینے سے بھی وساوس جو ہے وہ دور ہوتے ہیں، شیطان کے حملے میں کمی آتی ہے۔ اب کیونکہ ہم کافی سنتیں کر چکے ہیں تو اب متفرق سنتیں باقی رہ گئی۔ متفرق سنت سے مراد کے جو عام ڈیلی حالات میں چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن کا خیال رکھنے سے انسان سنت پہ عمل کر سکتا ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں، تو وہ ان کے بارے میں کچھ بات کر لیتے ہیں۔ ان میں سے ایک تھی توبہ اور استغفار کے سنت طریقوں کے بارے میں۔ توبہ کے اوپر اور استغفار کے اوپر تو ہم کئی دفعہ بات کر چکے کہ ان کی اہمیت کیا ہے، ان کی ضرورت کیا ہے، اس کو کرنے کا طریقے کیا ہے، لیکن اس میں جو مسنون چیزیں تھیں ان کے بارے میں بھی آج کچھ انشاءاللہ بات کر لیتے ہیں، اور پھر اگر کوئی اور ٹائم بچا تو تھوڑی سی کچھ اور سنتیں کور کر لیں گے انشاءاللہ۔ تو توبہ اور استغفار کا توبہ کا اور سنت کا بھی آپس میں بڑا ایک گہرا تعلق ہے۔ توبہ کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ بندہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت مانگے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سے کہ جو غلطیاں ہم سے ہو چکیں، جو غلطیاں ہم سرزد کر چکے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ختم فرما دیں۔ توبہ اور استغفار میں فرق کیا ہے؟
یہ بات ہم پہلے کئی دفعہ کر چکے ہیں، کوئز لے لیتے ہیں. یہ فرق کیا ہے توبہ اور استغفار میں؟ توبہ کسے کہتے ہیں اور استغفار کسے کہتے ہیں؟ یہ توبہ ہے. اور یہ کیا ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ یہ توبہ ہے. تو استغفار کیا ہے؟ سر جھکائے بیٹھے ہیں، ان میں سے کوئی سر اٹھا کے بتانا چاہیں. یہ کیا ہے؟ یہ استغفار ہے. جی آن لائن کسی کو توبہ اور turning back to Allah. So basically, the sins that we have committed in the past, we are just turning back to the right path. And istighfar is seeking forgiveness for the sins that we have committed. And one of the aspects of tawbah is to make an firm intention to not go back to the sins. صحیح. جی شعیب. جی السلام علیکم شیخ بلال صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میں بولنا چاہ رہا تھا اس کے متعلق. جی بولیے. یہ ندامت کے ساتھ جو پچھلے گناہ ہیں اس کے اوپر اللہ سے معافی مانگنا توبہ ہے، اور چلتے پھرتے وسوسہ سے بچنے کے لیے اللہ سے فضل کی توفیق مانگنا یہ استغفار ہے. صحیح، جزاک اللہ. جی شعیب بھائی. جی توبہ بیسیکلی جو پاس توبہ بندہ کرتا ہے تو جو پرانے گناہ ہیں جو کیے ہوئے ہیں توبہ اس طرح سے کہ دوبارہ نیت کرتے ہیں کہ وہ گناہ کبھی نہیں کرنے ہیں اللہ تعالیٰ سے. اس توبہ اس طریقے سے. اور استغفار بیسیکلی بہت سارے، ایک تو پریونٹیو ایکٹ کہہ سکتے ہیں، اور دوسرا یہ بھی ہے کہ روز بروز جو بھی ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں اس قسم کی جو جاننے میں انجانے میں جو ہوتی ہیں ان کے لیے استغفار ہم لوگ کر رہے ہیں. صحیح. چلے ذاکر بھائی لاسٹ ان پٹ آپ سے پھر آگے چلتے ہیں. جی استغفار جو کچھ ہو گیا ہے ان گناہوں سے معافی مانگنا، توبہ اللہ کی طرف لوٹنا ہے کہ اللہ جیسے پوچھا ہے. چل جزاک اللہ. توبہ اور استغفار، جزاک اللہ، آپ سب نے مور اور لیس صحیح کہا. اور توبہ اور استغفار میں جو پرائمری فرق ہے کہ استغفار توبہ کا حصہ ہے، توبہ کا حصہ ہے. استغفار is part of توبہ. استغفار itself is to seek forgiveness. ٹھیک ہے نا؟ استغفار itself is to seek forgiveness کہ میں اللہ اپنے جو مجھ سے غلطی ہوئی میں اس پہ آپ سے معافی مانگتا ہوں. توبہ میں جو ایڈیشنل چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ندامت کا ہونا، اس بات کا ہونا، احساس ہونا کہ یہ کام غلط تھا، اس پہ نادم ہونا، شرمندہ ہونا. پہلے یہ کہ اس چیز کو جاننا کہ یہ غلط تھی، acknowledging that it was wrong. پھر اس پہ نادم ہونا، having remorse over it as well. پھر تیسرا یہ کہ اس میں عزم اور ارادہ ہونا کہ میں نے اس کو دوبارہ نہیں کرنا. اور چوتھی چیز یہ کہ پھر ان تین چیزوں کے ساتھ اس پہ اللہ سے معافی مانگنا. جن ساتھیوں نے یہ کہا کہ توبہ یہ ہے کہ اس گناہ کی طرف نہ لوٹنے کا ارادہ کر کے ندامت کے ساتھ اللہ سے معافی مانگنا توبہ ہے، بالکل صحیح کہا، یہ توبہ ہے. اور استغفار کیا ہے کہ اپنے کیے پہ اللہ سے معافی مانگ لینا. اور یہ روز کیونکہ وہ توبہ کا حصہ ہی ہے، لیکن کیونکہ ہم جاننے انجانے میں بہت سی چیزیں غلط کرتے رہتے ہیں تو اس پہ اللہ سے معافی مانگتے رہنا یہ استغفار ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ہینڈ ان ہینڈ جاتی ہیں. یہ نہیں ہے کہ توبہ بس میں نے ایک دفعہ کرنی ہے اور استغفار میں ہر وقت کرتا رہوں گا. ہر گناہ ہونے کے بعد اس پہ توبہ بھی کرنی ہے. اور استغفار تو کیونکہ جانے انجانے کے اوپر ہے تو وہ چیز جس کو ہم جانتے بھی نہیں ہیں اس پہ استغفار کرتے رہنا، اپنے معمول کا حصہ رکھنا، یہ سنت مبارک ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 بار کم از کم، اور اس سے کئی بار زیادہ بھی کرتے ہوں گے، لیکن دن میں کم از کم 70 بار استغفار کیا کرتے تھے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی وہ ذات ہے جس کو استغفار کی ضرورت ہی نہیں تھی. کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تھے. آپ کے نہ کوئی پہلے غلطی نہ کوئی آگے غلطی. آپ کے لیے تو ہر دن ایک نیا ایلیویشن تھی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی استغفار کرتے تھے، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو حکم بھی فرمایا کہ آپ استغفار کیا کریں. سورہ نصر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم فرمایا، ٹھیک ہے نا، کہ استغفار کیا کریں. کیوں؟ اس لیے امت کو سکھانا مقصود تھا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ خود اس عمل کو کیا تو اب اس عمل پہ کرنا بھی سنت مبارکہ کا حصہ بن گیا.
میں کہہ رہا تھا کہ اس چیز میں اور سنت پہ عمل کرنے میں ایک بہت گہرا تعلق ہے. ہم یہ کام استغفار اور توبہ کیوں کرتے ہیں؟ کہ اللہ ہمیں معاف کر دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب ہم سنت پہ عمل کرتے ہیں تو یہ آٹومیٹکلی ہمیں معافی کی طرف لے کے جاتا ہے. جو آیت مبارکہ میں نے شروع میں پڑھی اور میں اکثر ان سنت کے لیکچرز میں پڑھتا رہتا ہوں کہ کل ان کنتم تحبون اللہ یحببکم اللہ، پھر اس کے بعد آگے کیا کہتے ہیں؟ وَیَغْفِرْ لَکُمْ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر رکھے. یغفر لکم ذنوبکم، اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کریں گے. واللہ غفور الرحیم، اللہ سبحانہ تعالیٰ غفور ہے، رحیم. تو سنت پہ عمل کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنا، نبی کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر اور باطن کو اپنانا، یہ بندے کو آٹومیٹکلی وہی چیز عطا کرتا ہے جو ہم استغفار کر کے کرنا چاہتے ہیں. اور کیونکہ استغفار کرنا بذات خود ایک سنت عمل ہے تو اس کو سنت کی نیت سے کیا جائے. اور کیونکہ سنت مبارکہ میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کم از کم 70 بار روزانہ استغفار کرتے تھے، اگر ہم اس نیت سے کریں تو یہ شورلی اس چیز کو اچیو کرائے گا جو کہ ہم اس استغفار کے تھرو اچیو کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈبل ایشورنس دے دی کہ جب تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو کرو گے تو اللہ کی محبت بھی حاصل کرو گے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کریں گے. تو استغفار کرنا ایسی سنت ہے جو کہ گناہوں کو مٹانے کے لیے، اپنے آپ کو کلین سلیٹ دینے کے لیے بہت بہت افیکٹو ہے. 70 بار تو منیمم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس سے زیادہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زیادہ بھی استغفار کیا کرتے تھے، 100 مرتبہ بھی کرتے تھے، اس سے زیادہ بھی پڑھتے تھے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اس میں دونوں چیزیں ہیں کہ یا اللہ میں آپ کی طرف توبہ کی نیت سے بھی لوٹتا ہوں اور آپ سے استغفار بھی کرتا ہوں اپنے تمام گناہوں کے اوپر. نماز کے فوراً بعد استغفار کرنا، السلام علیکم کہنے کے بعد پھر اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ ہمیں ضرور کرنا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سنتوں میں سے ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ترک نہیں فرمائی. نماز کے سلام پھیرنے کے فوراً بعد اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اگر ہم یہی کریں تو کم از کم کتنی دفعہ استغفار ہو جائے گا؟ 15 ٹائمز. اس میں سنتوں کو بھی ملا لیں، نوافل کو بھی ملا لیں تو 70 تو پورا ہو جائے گا. لیکن شارٹ کٹ مت ڈھونڈیں، کوشش کریں کہ انڈیویجولی بیٹھ کے کم از کم 70 دفعہ استغفار کر لیں. ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں توبہ استغفار کرتا ہوں. پھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب ایک نشست میں بیٹھے ہوا کرتے تھے تو ہم نے نوٹ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 100 دفعہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں عرض کرتے تھے رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. ایک اور حدیث مبارکہ ہے سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر آدمی خطا کار ہے، ہر آدمی خطا کار ہے. کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ میں خطا سے پاک ہوں. ہر شخص کو استغفار کی ضرورت ہے. وہ شخص جو گناہ کرتا ہے، ہم جیسے لوگ جو گناہ میں مبتلا ہیں، اس کو تو ویسے ہی بہت ضرورت ہے استغفار کرنے کی، توبہ کرنے کی. وہ لوگ جو گناہ سے پاک ہیں ان کو اس بات پہ کہ جو پہلے ان سے خطائیں ہو چکی اس پہ استغفار، جن کی پہلے بھی کوئی خطائیں نہیں تھیں اور گناہ سے بھی پاک ہیں، وہ اس بات پہ استغفار کرتے ہیں کہ یا اللہ وہ دن جو ہم آپ کے قرب سے، اگر ہم قرب کے اب مقام بی پہ ہیں تو جو مقام اے پہ ہم نے وقت گزار لیا اس کے اوپر استغفار. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا استغفار وہ کہ یا اللہ میں اس طرح آپ کی قدر نہ کر سکا، اس طرح آپ کے حق نہ ادا کر سکا جو ادا کرنے کا حق ہے. تو خطا تو ہر ایک کے لیے ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر آدمی خطا کار ہے اور خطا کاروں میں وہ بہت اچھے ہیں جو خطا اور قصور کے بعد مخلصانہ توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں.
اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ بندہ غلطی کر کے اللہ کی طرف رجوع کرے، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر تم لوگ گناہ کرنا چھوڑ دو اور گناہ کے بعد مجھ سے معافی مانگنا چھوڑ دو تو میں تمہیں ایسی قوم سے تبدیل کر دوں جو کہ گناہ کرے اور اس کے بعد مجھ سے معافی مانگے۔ گناہ کرنے میں کس کی کامیابی ہے؟ شیطان کی کامیابی ہے، اور گناہ کرنے کے بعد بندے کے اندر ندامت آ کے معافی مانگنا یہ شیطان کی شکست ہے، اور یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں مقبول عمل ہے کہ بندے نے اللہ کے دشمن کو شکست دی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا یہ فرماتے ہوئے کہ جو بندہ گناہ کر کے استغفار کرے اور پھر وہ اگر دن میں 70 مرتبہ بھی وہی گناہ کرے تو وہ گناہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک وہ گناہ پہ اصرار کرنے والوں میں نہیں شمار ہوگا۔ یعنی کہ ایک دفعہ گناہ کیا، وہ جو 4 چیزیں ہم نے کاؤنٹ کی، کیا کہ اس گناہ کو گناہ ماننا، اس پہ نادم ہونا، اس گناہ کو ترک کرنے کا پکا ارادہ کرنا، اور پھر اس پہ اللہ سے معافی مانگنا، وہ کیا، اور اس کے بعد وہ گناہ دوبارہ رپیٹ ہوا، پھر یہ ساری چیزیں کی، پھر دوبارہ کیا، پھر دوبارہ کیا۔ اگر اس سنسیریٹی کے ساتھ، یعنی کہ ایک نفس اس میں کیا دھوکہ دیتی ہے، وہ بات نہیں یار، گناہ توبہ کے دروازے تو کھلے ہیں نا، کر لو انشاءاللہ سنسیئر توبہ کر لیں گے، یہ پھر سنسیئر توبہ نہیں ہے۔ جب آپ گناہ کرتے ہوئے اس بات کو اکنالج کر رہے ہوتے ہیں کہ میں بھی بس گناہ کرتے ہی جیسے ہی ختم ہوا میں جاتے ہی فوراً توبہ کر لوں گا، تو اس پہ سنسیریٹی میں ڈاؤٹ ہے۔ وہ یہ کہ اسپر آف دا مومنٹ میں، آؤٹ آف کنٹرول ایموشنز میں، اوورwhelming طور پر ہے، اوورwhelm ہو کے گناہ کر لینے سے گناہ ہو گیا، اس کے اوپر پھر معافی مانگ لی تو گناہ معاف اللہ سبحانہ اللہ کر دیتے ہیں، چاہے وہ جتنی دفعہ بھی ریپیٹ نہ ہو۔ اس میں ایک اور سوال ایک ساتھی نے مجھ سے پوچھا، میں ایکچولی یہ سیشنز، آج کا سیشن خاص طور پہ Q&A آنسرز جو میرے پاس آتے رہے اس کے لیے بھی میں کر رہا ہوں، کیونکہ یہ اچھے سوال تھے، اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتے رہتے ہیں، اس لیے میں پبلکلی ان کا جواب دے رہا ہوں۔ ایک اور ساتھی نے پوچھا کہ جی ہم مراقبہ کرتے ہیں، ساری محنت کرتے ہیں، دل میں نور اکٹھا کرتے ہیں، اور پھر گناہ ہو جاتا ہے، تو کیا وہ سارا کا سارا نور زائل ہو جاتا ہے؟ ہم بالکل 0 پہ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں؟ تو دیکھیں، کچھ گناہ تو ایسے ہیں کہ واقعی وہ دل کو پنکچر کرتے ہیں اور نور کو زائل کر دیتے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، خاص طور پہ بد نظری کا گناہ اور اس سے ریلیٹڈ جو گناہ ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ 0 ہو جاتے ہیں، چونکہ اگر اس گناہ کے بعد آپ کو پھر توبہ کی توفیق مل گئی اور آپ نے توبہ کر لی اور پھر سے دوبارہ محنت شروع کر دی، تو اس بات پہ مایوس ہو جانا کہ میں تو پھر 0 ہو گیا، میں کہیں کا نہیں رہا، اب کیا فائدہ آگے جانے کا، یہ شیطان چاہتا ہے آپ سے، یہ شیطان کی خواہش ہے کہ میں یہاں پر اس بندے کو گرا دوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تک پہنچنے کا عمل یہ نہیں ہے کہ ہم سٹارٹ ہوئے اور ہم آخر اللہ تک پہنچ گئے، جو پہنچ گئے وہ بہت ان پہ اللہ کا اجر، لیکن اللہ کو جو چیز ہم سے ایکسپیکٹڈ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ یہ دیکھیں کہ ہم کوشش کتنی کر رہے ہیں، ہاؤ مچ آر وی ٹرائنگ۔ گرتے رہنا، گر کے دوبارہ کھڑے ہو کے دوبارہ سٹارٹ کر دینا، یہ اللہ کے ہاں زیادہ مقبول ہے اس سے کہ ہم ایک دفعہ کریں نہ ہو تو کہ بس یار دس از ناٹ فار می۔ یہ مقصود نہیں ہے، یہ شیطان کی چاہت ہے، لہٰذا شیطان یہ ڈالتا ہے دل میں خیال کہ میں تو 0 ہو گیا، اب کیا فائدہ۔ تو لہٰذا اگر گناہ ہو اور اس کے بعد توبہ کی توفیق مل جائے اور پھر آپ دوبارہ شروع کر دیں، تو اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اسی محنت اور اسی لگن سے دوبارہ کوشش کرنی چاہیے، اور اللہ کے ہاں مانگتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ میں تو کمزور ہوں، خود آپ تک نہیں پہنچ سکتا، آپ ہی ہاتھ پکڑ کے اپنے تک لے جائیں۔ محنت کرنا چھوڑنا مقصود نہیں ہے، یہ قطعی مقصود نہیں ہے کہ ہم محنت کرنا ہی چھوڑ دیں، یہ مقصود ہے کہ ہم محنت کرتے رہیں، شیطان گرا دے، ہم پھر کھڑے ہو جائیں، نفس بھاری ہو جائے، ہم پھر اس کے اوپر حاوی ہونے کی کوشش کریں۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ یہ جو مراقبہ ہے، یہ ذکر جو ہے، یہ ہمارے اندر وہ اسٹرینتھ دیتا ہے
جس سے ہم اپنی نفس کا مقابلہ کر سکتے ہیں. اگر ہم یہ اسٹرینتھ لینا ہی چھوڑ دیں گے، اگر آپ پروٹینز لینا چھوڑ دیں، اگر آپ گڈ کاربوہائیڈریٹس لینا چھوڑ دیں، اگر آپ وٹامنس کھانا چھوڑ دیں، تو نیچرلی آپ کی جو باڈی کے اندر ریزسٹنس ہے وہ کم ہوتی جائے گی، اور وائرل انفیکشنز، بیکٹیریل انفیکشنز آپ کو ایزیلی اٹیک کریں گے. اب آپ یہ کہیں کہ جی انہوں نے تو اٹیک کرنا ہی کرنا ہے، میں نے تو ہر 2 دن بعد بیمار ہونا ہی ہونا ہے، کیا فائدہ میں یہ کھاؤں؟ ٹھیک ہے نا، میں لیٹ می جسٹ ایٹ آل دا ربش کھاتا ہوں، میں میٹھی چیزیں کھاتا رہتا ہوں، فیٹ فل چیزیں کھاتا رہتا ہوں. کوئی بھی آپ کو یہ ریکمینڈ نہیں کرے گا. وہ یہ کہیں گے کہ نہیں، یو کیپ آن ایٹنگ دا گڈ اسٹف، تاکہ آپ کے اندر ریزسٹنس رہے. اسی طرح یہ جو ذکر ہے، یہ وہ ریزسٹنس ہے، یہ وہ اسٹرینتھ ہے جو کہ ان اٹیکس کو روک کے رکھتی ہے. ہاں بعض اوقات وہ اٹیک اوور ویلمنگ ہوتا ہے، آپ کو قبضہ کر لیتا ہے، لیکن اگر وہ آپ کے اندر اسٹرینتھ ہوگی نہیں تو دا اماؤنٹ آف رانگ دیٹ یو ول بی ڈوئنگ، گناہ جو آپ سے ہونا ہے وہ کئی زیادہ ہو جائے گا ایز اپوز ٹو جو آپ سے اچھائی ہونے کے. تو اس لیے اس نیک عمل کو مت روکے، بلکہ جب غلطی ہو جائے اس پہ معافی مانگ کے. اور یہ بھی ایک بہت پازیٹیو سائن ہے کہ اللہ معافی کی توفیق دے دیتے ہیں. ٹھیک، ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے نے ان الفاظ کے ذریعہ اللہ کے حضور میں توبہ استغفار کیا، وہ بندہ ضرور بخش دیا جائے گا، اگرچہ اس نے میدان جنگ سے بھاگنے کا ہی گناہ کیوں نہ کیا ہو. کیا الفاظ ہیں؟ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. حی القیوم کن الفاظ میں سے تھا؟ لاسٹ ٹائم ہم نے کور کیا تھا، اس میں اعظم میں سے تھا. ٹھیک ہے نا، تو حی القیوم بہت اسٹرانگ الفاظ ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ استغفار کو لازم کرے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے برابر اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکل اور تنگی سے نکلنے کی راہ پانے کا راستہ بنا دیتے ہیں، اور اس کے لیے فکر اور ہر پریشانی دور کرنے کی کشادگی اور اطمینان عطا فرما دیتے ہیں، اور اس کو ان طریقوں سے رزق عطا فرماتے ہیں جس کا اس نے خیال و گمان بھی نہ کیا ہو. جب ہمیں اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ جی مشکل آئی ہوئی ہے، میں اس میں کیا کروں، کیا کرنا چاہیے، کیا پڑھوں، حدیث مبارکہ سے، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کی سنت مبارکہ سے، اور اپنے اکابرین کی تعلیمات سے جو خلاصہ میں نے دیکھا ہے، اس میں یہی ہے کہ جب کوئی مشکل آئے اس میں کثرت سے استغفار کرنے سے انسان کے لیے راستے کھلتے ہیں، مشکلیں آسان ہوتی ہیں. استغفار کی کثرت اگر عام دنوں میں کم از کم 100 مرتبہ ہے تو مشکل حالات میں تو انفینائٹ ہے. جس قدر استغفار کر سکے اس قدر استغفار کرنا چاہیے. اور استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ بھی کلمات ہیں جن کے ذریعے کیا جا سکتا ہے. یہ بہت خوبصورت حدیث مبارکہ ہے، متفق علیہ حدیث ہے، یعنی کہ صحیح بخاری اور مسلم شریف دونوں میں اس حدیث مبارکہ کا ذکر ہے. سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے کسی بندے نے گناہ کیا، پھر اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے میرے مالک، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، مجھے معاف فرما دیجئے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میرا بندہ جانتا تھا کہ اس کا کوئی مالک ہے جو گناہوں پر پکڑ بھی کر سکتا ہے اور معاف بھی کر سکتا ہے؟ میں نے اپنے بندے کا گناہ بخش دیا اور اسے معاف کر دیا. اس کے بعد جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا وہ بندہ گناہ سے رکا رہا، اور کسی وقت پھر کوئی گناہ کر بیٹھا، پھر اللہ تعالیٰ سے عرض کیا اے میرے مالک، مجھ سے اور گناہ ہو گیا، آپ مجھے معاف فرما دیجئے اور میرے گناہ بخش دیجئے. اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا میرا بندہ یہ یقین رکھتا ہے کہ اس کا کوئی مالک ہے، کوئی مولا ہے جو گناہ معاف بھی کر سکتا ہے اور سزا بھی دے سکتا ہے؟ میں اپنے بندے کو بخش دیتا ہوں، اب وہ جو چاہے کرے. تو یہ جو میں نے ابھی بات کہی کہ جب ہم ذکر کرتے رہتے ہیں لیکن ذکر کرنے کے باوجود گناہ ہو جاتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم 0 ہو گئے. اس کے بعد اگر ہمیں توبہ کی توفیق ملتی ہے تو
تو یہ ہمیں اللہ کے مزید قریب کرنے کا موقع ہوتا ہے. تو اس لیے گناہ ہو جانا سے گھبرانا نہیں چاہیے. گناہ ہو جانے کے بعد توبہ کی طرف فوراً پلٹنا چاہیے، پھر دوبارہ نیت کرنی چاہیے، پھر اپنی ندامت کا اظہار کر کے اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ سے رجوع کرنا چاہیے، دعا مانگنی چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ بندے کو معاف بھی فرماتے ہیں اور اس کے درجات بھی بلند فرماتے ہیں. یہ جو استغفار کا عمل ہے یہ صرف زندہوں کے لیے نہیں ہے. کیا مطلب؟ یہ مطلب نہیں کہ قبر میں بیٹھا ہوا مردہ شخص استغفار کرے گا. مطلب یہ کہ جو ہم سے گزر چکے ہم ان کے لیے بھی استغفار کر سکتے ہیں، پرووائڈڈ کہ وہ ایمان کی حالت پہ فوت ہوئے ہوں. اب ہمیں کیسے پتہ کہ وہ ایمان کی حالت پہ فوت ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے؟ ہمیں نہیں پتہ، یہ اللہ ہی جانتے ہیں. لیکن اگر وہ بظاہراً بطور مسلمان فوت ہوئے ہیں تو ہم ان کو ایمان والا ہی کنسیڈر کریں گے، اور کوئی شخص بظاہراً غیر مسلم فوت ہوا ہے تو ہم اس کو بظاہراً غیر مسلم ہی تصور کریں گے. حقیقت کیا ہے وہ اللہ ہی جانتے ہیں. ٹھیک ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبر میں مدفون مردہ کی مثال بالکل اسی شخص کی ہے جو کہ دریا میں ڈوب رہا ہو اور مدد کے لیے چیخ و پکار کر رہا ہو اور بیچارہ انتظار کرتا ہو کہ ماں باپ یا بھائی بہن یا کسی دوست آشنا کی طرف سے دعائے مغفرت کا تحفہ پہنچے. جب کسی کی طرف سے یہ دعا کا تحفہ پہنچتا ہے تو اس کو دنیا یا ما فیہا سے زیادہ محبوب ہوتا ہے، اور دنیا میں رہنے بسنے والوں کی دعاؤں کی وجہ سے قبر کے مردوں کو اتنا عظیم ثواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے جس کی مثال پہاڑوں سے دی جا سکتی ہے. اور مردوں کے لیے زندوں کا ہدیہ ان کے لیے دعائے مغفرت ہے. دعائے مغفرت ہے. تو اپنے جو لوگ گزر گئے، کچھ حضرات جن کو نیچے بیٹھنے میں مشکل ہو رہی ہے بے شک اوپر بیٹھ جائیں تاکہ باقی لوگوں کے لیے جگہ بھی بن جائے اور آسانی بھی ہو جائے. تو اپنے مردوں کو، اپنے جو ہمارے اکابرین، علماء، مشائخ، اہل و عیال، والدین، رشتہ دار اس دنیا سے گزر چکے، دیکھیں اکثر حضرات ماشاءاللہ آپ میں سے روز قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، اکثر حضرات روز سورہ یاسین کی تلاوت کا معمول رکھتے ہیں. تو ہماری نیت یہ ہونی چاہیے اس کو پڑھتے ہوئے کہ یا اللہ اس کا اجر و ثواب تمام مومنین مومنات کو جو اس دنیا سے گزر چکے ان سب کو پہنچا دے، جس میں میرے عزیز و اکابر، میرے رشتہ دار، میرے دوست، میرے اہل و عیال سب شامل ہیں. اکثر لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ جی ہم اس ایک شخص کی نیت سے زیادہ شخص کی نیت کر کے میں اپنی دادا کے لیے کرنا چاہتا ہوں تو میں اس میں اپنے نانوں کو بھی شامل کر لوں عمرے کا ثواب. کوئی یہ جو ثواب ہے نا یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہماری طرح ڈیوائیڈ نہیں ہوتا کہ دو میں ڈیوائیڈ ہو گیا تو اب تیسرا حصہ نہیں بچے گا. یہ اس میں دل کھول کے لوگوں کو شامل کیا کریں. the more the merrier. اس میں یہ والا اصول قائم رکھیے. ٹھیک ہے نا. تو جتنے لوگوں کو اس میں شامل کر سکتے ہیں. کتنی خوبصورت حدیث ہے کہ آخر میں فرماتے ہیں کہ مردوں کے لیے زندوں کا ہدیہ ان کے لیے دعائیں مغفرت ہے. تو ہمیں اپنے ہمارے اس دنیا سے گزر چکے اصول وہی ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی. ہم ابھی پہنچائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے بعد کسی کے دل میں ڈالے گا کہ ہمیں بھی کوئی پہنچائے. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اپنے اوپر کوئی چیز نہیں رکھتے. اگر ہم اس نیت سے کہ یا اللہ فلاں فلاں گزر چکے ان کی ایک ہمارا معمول ہوگا ان کو ہدیہ دینے کا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے آنے والوں کے دل میں بھی ڈالیں گے کہ میں بھی ان کو، کہ وہ بھی ہمیں ہدیہ دیتے رہیں. اور جانا تو ہم سب نے. سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے جنت میں کسی مرد صالح کا درجہ ایک دم بلند کیا جاتا ہے تو جنتی بندہ پوچھتا ہے کہ اے پروردگار میرا درجہ اور مرتبہ میں ترقی کس وجہ سے اور کہاں سے ہوئی؟ تو جواب ملتا ہے کہ تیرے واسطے تیرے فلاں اولاد نے دعائیں مغفرت کی. یہ مسند احمد کی حدیث مبارکہ ہے. اور یہ تو ایک بونس حدیث ہے. بونس حدیث اس لیے کہ اگر واقعی ہم اس عمل کو کرنا شروع کر دیں تو ہم مستجاب الدعوات میں سے بن سکتے ہیں. سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو بندہ عام مومنین اور مومنات کے لیے ہر روز 25 یا 27 مرتبہ 25 اور 27 ٹائمز اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی اور مغفرت کی دعا کرے
وہ اللہ کے مقبول بندوں میں سے ہو جاتا ہے جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور جن کی برکت سے دنیا والوں کو رزق ملتا ہے۔ ہم 25 سے 27 مرتبہ 25 سے 27 ٹائمز عام مومنین اور مومنات کے لیے دعا کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کن کے لیے؟ جو گزر چکے ہوں ان کے لیے دعا کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ forget about کہ ہمیں کیا کیا ملے گا، ہماری وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ باقیوں کی رزق میں برکت ڈالنا شروع کر دیں گے۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات۔ بہت ہی خوبصورت دعا، بہت ہی افیکٹو دعا، 25 سے 27 مرتبہ۔ ایک استغفار ہے، اسے سید الاستغفار کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دل کے یقین کے ساتھ دن کے کسی حصے میں اللہ کے حضور میں یہ سید الاستغفار پڑھے اور اس دن یا اس رات کے شروع ہونے سے پہلے اس کو موت آ جائے تو بلا شبہ وہ جنت میں جائے گا۔ سید الاستغفار کے دعا الفاظ کچھ یوں ہیں: اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی، کہ اللہ آپ میرے رب ہیں، انت ربی آپ میرے رب ہیں، لا الہ الا انت خلقتنی آپ کے سوا کوئی اور الہ نہیں، آپ نے مجھے پیدا فرمایا، وَأَنَا عَبْدُكَ اور میں آپ کا عبد ہوں، وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ اور میں آپ کے وعدے پہ قائم ہوں اور اس وعدے پہ اپنی استطاعت کے حساب چل رہا ہوں، وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ مَا صَنَعْتُ اور میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں ان کاموں کی جو میں نے کیے، غلط کاموں کی، شر کاموں کی جو مجھ سے ہوئے، وَأَبُو لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ اور میں اقرار کرتا ہوں ان نعمتوں کا جو آپ نے مجھے عطا کی، وَأَبُو بِذَنبِ اور اپنے گناہوں کا بھی اقرار کرتا ہوں، فاغفر لی آپ مجھے معاف فرما دیجئے، فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ کیونکہ آپ کے سوا گناہوں کو معاف کرنے والا کوئی نہیں۔ بہت ہی آسان، خوبصورت۔ ایکسپلین کرنے کا مقصد یہ تھا، بیٹری لے آؤ، چارجر لے آؤ وہاں سے، کہ ماما کے پاس کہ ایکسپلین کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اس سید الاستغفار کو 3 چیزیں اگر ہم روز اپنے معمول میں شامل کر لیں، کیا وہ 3 چیزیں ہیں؟ 70 مرتبہ کم از کم استغفار کرنا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ، یہ 70 ٹائمز کرنا، 25 سے 27 دفعہ مومنین اور مومنات کے لیے دعا کرنا، اور پھر کم از کم 1 دفعہ یہ سید الاستغفار پڑھنا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ بہت افیکٹولی اللہ تبارک تعالیٰ کے ہمیں معاف فرمائیں گے۔ اسی طریقے سے جب کوئی گناہ کا ارتکاب ہو جائے تو 2 رکعت نفل توبہ کی نیت سے پڑھ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں توبہ کرنا۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص سے کوئی گناہ ہو پھر وہ اٹھ کر وضو کرے، پھر نماز پڑھے، پھر اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور معافی طلب کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی پھر یہ آیت تلاوت فرمائی کہ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفِرُوا لِذُنُوبِهِمْ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ وہ لوگ جن سے کوئی کھلا گناہ کر بیٹھے یا اپنے حق میں ظلم کر بیٹھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں بھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ یہ جو 3 چیزیں میں نے بتائیں، 70 دفعہ استغفار، 25 دفعہ مومنین اور مومنات کے لیے دعا کرنا، اور کم از کم 1 دفعہ دن میں سید الاستغفار کرنا، یہ وہ عمل ہیں جو انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ چاہے ہم سے جتنے بھی گناہ ہو جائیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائیں گے۔ اور پھر اس کی ایک اور ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے کہ آگے مزید کرنے کی، گناہ کرنے کی جو ایک سلپیج ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے بھی بچا کے رکھتے ہیں۔ وہی بات ہے کہ جو بندہ وٹامنز نہیں لے گا ہی از مور پرون ٹو ڈیزیزز کمپیئر ٹو ون جو کہ وٹامنز لے کے اپنے آپ کو اسٹرینتھ زیادہ دے رہا ہے، اس کے اوپر اٹیک کے چانسز کم ہوں گے۔ جب ہم ان چیزوں کو کریں گے تو ہمارے چانسز ٹو سلپ اینڈ کمٹ اے سن وہ کم ہوتے جائیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔